نمبر 12، ولی کے بغیر عورت کا اپنا یا کسی عورت کا نکاح کرنا۔ ولی کے بغیر، اور آج کے اس دور میں آپ دیکھیں یہ وبا یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ لڑکیاں جا کے خود اپنا نکاح کر لیں۔ نیا زمانہ، ہاں، پڑھے لکھے، آزادی، اور لڑکیاں کالجز میں پڑھنے والی، کال سینٹر میں جاب کرنے والی، ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں سمجھتی۔ ان کو کیا سمجھتا ہے، وہ تو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے تھوڑی نہ ہیں۔ ہماری زندگی کا فیصلہ ماں باپ کیوں کریں گے، ہم کریں گے، اور 1 سال کے بعد واپس بچہ گود میں لے کے گھر پہ آ جائیں گے۔ کتنی بچیاں ہیں کالجز میں، محبت ہو گئی، مسلمان بھی نہیں ہے، جاب کر رہی کسی کال سینٹر میں، ماں باپ نے جب پڑھا ہے تو ایجوکیشن ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دین برباد ہو، ایجوکیشن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سب کچھ پڑھ کے جاب نہیں کری تو فائدہ کیا؟ جاب کر رہی ہے مردوں کے بیچ میں، اور پھر تعلقات ہو رہے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، پھر سب کچھ ہو رہا ہے، پارٹیز میں جانا آنا ہو رہا ہے، اور پھر غلطی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مجبور ہیں کہ اسی کے ساتھ بچی ہوئی زندگی گزاریں۔ لیکن پیار محبت والے اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑے دن میں خمار اس کا اتر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے سال بھر جانے کے بعد، اور پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کے پاس۔ ایسے کتنے کیسز ہوئے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ بچیاں ماں باپ کی اجازت کو ضروری نہیں سمجھتی۔ ولی کی اجازت کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ لڑکی کے لیے بندھن ہے، اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے لیے حفاظت سے ہے۔ ان کا تجربہ، ان کی معلومات، ان کی خیر خواہی اور ان کا ایموشن سے الگ ہو کر سوچنا۔ جب کسی کی محبت سر پہ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی۔ لیلا کتنی بھی کالی ہو، گوری دکھتی ہے مجنوں کو۔ تو جب کسی سے اس طرح کا دل کا معاملہ جڑ جاتا ہے، اس کے عیوب سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ خواہشات کا پردہ جب عقل پر پڑ جاتا ہے تو پھر انسان اس کے مستقبل کے اعتبار سے صحیح فیصلے نہیں کر پاتا ہے۔ کتنی بچیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی اس عشق کے نام پر۔ تو ولی کی اجازت نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کروائیں خود ولی بن کے۔ عورت ولی نہیں بن سکتی ہے، چاہے کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو۔ ولی بننے کا اختیار مرد کو ہے، باپ یا اس طرح سے اس کے جو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی سرپرست ہو وہ ولی بنے گا۔ تو کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ولا تزوج المرأة نفسها، اور کوئی عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ کون ہے آپ کا ولی؟ مجھے ولی کی ضرورت نہیں، میں خود اپنا فیصلہ کر رہی ہوں۔ نہیں، وہ نکاح کورٹ میں ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نکاح ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ نکاح بھی دینی اعمال میں سے ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کل بول رہے ہیں وہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے۔ وہ کانٹریکٹ ہے، وہ معاہدہ ہے۔ معاہدہ تو اللہ سے بھی ہمارا ہے، تو کیا وہ دین نہیں ہے؟ کسی چیز کا معاہدہ ہونا اس کو دین سے باہر نہیں کر دیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو مجھ سے عہد کیا ہے اس کو تم پورا کرو، میں نے جو تم سے عہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ عہد جو معاملہ ہے کیا یہ دین نہیں ہے؟ تو نکاح جو ہے یہ بھی دین میں ہے، یہ بھی دین میں ہے، اگرچہ وہ معاہدہ ہے لیکن وہ دین ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے مراسم ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو دین میں کیا ہے؟ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اور عورت ولی نہیں بن سکتی ہے، نہ عورت خود اپنی ولی بن کے اپنا نکاح کروا سکتی ہے۔ ایسا نکاح ویلڈ نہیں ہے، نہیں ہوتا وہ نکاح، ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن جب بچیاں بہت ساری پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھتی ضروری نہیں ہے، اور کورٹ میں جا کے اپنی شادی خود کر لیتی ہیں۔
وہ نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر لیں اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. باطل ہے، بالکل انویلڈ ہے، ہوا ہی نہیں، وہ نکاح نہیں ہوا. 3 بار آپ نے کہا، جس سے معلوم ہوتا بہت تاکید سے آپ نے بات جتا کے کہی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے. ایسا نکاح شرعی اعتبار سے معتبر نہیں مانا جائے گا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا اپنا نکاح خود کرنا ولی کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نعد التی تنکح نفسها ہی الزانیہ. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی عورت کو جو اپنا نکاح خود کر ڈالیں اس کو زانیہ شمار کرتے تھے. ایسی عورت کو ہم زانیہ شمار کرتے تھے جو اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے خود ہی کر دیتی تھی. تو اس حدیث سے، ان تینوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا نکاح بغیر ولی کے کرے. لہٰذا جو بھی بچیاں کالجز میں پڑھ رہی ہیں یا کسی جگہ جاب پر ہیں، اولاً تو پردے کا لحاظ کرنا، اجنبیوں کے ساتھ اختلاط سے بچنا، مکس اپ ہونے سے بچنا، یہ ان کے لیے ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر واقعی کوئی مجبوری ہے جاب کرنے کی، گھر میں کوئی ہے نہیں، بیمار ہے، باپ بستر پہ پڑا ہے اور سماج مدد نہیں کر رہا ہے، تو اب تو ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسی حالت میں مردوں کے ساتھ رشتے ناطے بنائیں اور پھر ایسے ہی اپنا خود نکاح کر لیں یا تعلقات قائم کریں، یہ برا ہے. ان کو اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے. آج سماج میں بہت سارے بھیڑیے ہیں جو خواتین کا استحصال کرتے ہیں، ان کو برباد کر کے ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، اپنی ہوس پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کر لے گی وہ اگر وہ چھوڑ دے تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور کئی زندگیاں خراب ہوئی ہیں ایسی. لہٰذا بچیوں کو اپنے بارے میں ماں باپ کی اجازت کو نکاح کے لیے ضروری سمجھنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ بچیوں کے لیے جب جوڑا تلاش کریں تو ان کی اجازت بھی لے لیں. زبردستی ان کا نکاح نہ کر دیں کہ ان کی پسند سے جو بھی ان کو پسند آیا ان کا نکاح کر دیا. لڑکیوں کی اجازت کو نہیں دیکھا، زبردستی ان کی پسند نہیں ہے تب بھی ان کا نکاح کر دیا، یہ بھی غلط ہے. دونوں باتیں یاد رکھنی چاہیے. ولی بچیوں کا خیر خواہ ہو، ان کی اجازت لے لے اور پھر ہاں کرے نکاح کے لیے. اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والد کی یا ولی کی اجازت کو ضروری سمجھیں، خود اپنا نکاح نہ کریں.